السلام علیکم. آج کی اپڈیٹس جناب یہ دیکھیں، ان کی ہارویسٹنگ کر لی گئی تھی اور اب ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جس طریقے سے پیاز کی جو ہے وہ ہارویسٹنگ کے بعد اس میں دوبارہ شوٹس نکلی اور بہتر نکلی ہیں، تو اس طرح ان سے بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان سے کچھ بہتر دھنیا نکلے گا. یہ دیکھیں پالک کی لوکیشن چینج کی ہے، اس کے بعد یہ پھر دوبارہ سے نکلنا شروع ہوئی ہے، پر کیا صورتحال ہوتی ہے گاڈ نوز، کیونکہ پھر تھوڑی دیر بعد اٹیک ہوتا ہے، پھر سارے پتے کھائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے ری گرو کرنا شروع کر دیتی ہے، پھر جناب اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. تو یہ تو ہے جی دھنیا کی صورتحال اور پالک کی صورتحال. یہ ہم نے لال مولی کلیئر کر لی، پیاز کے بھی پوٹس کلیئر ہو گئے جی. پیاز جو ہے یہ دیکھیں نا، یہ شوٹس دوبارہ سے نکل آئی ہیں، اتنی ہی ہم نے کٹ کرنی ہوں اور یہ 15 اس کے اندر دوبارہ سے ری گرو ہو کے دوبارہ سے اتنی ہو گئی ہیں، یہ دوبارہ سے ہارویسٹ کے قریب ہو گئی ہیں. پر ابھی ہم نہیں کر رہے کیونکہ اس میں ان کی ٹپس یلو ہونا شروع ہو گئی تھی. ان کی ٹپس یلو نہیں ہوئی اور یہ صحیح جا رہی ہیں. یہ جو بیگ ہے یہ بریدنگ بیگ ہے، اس کے اندر آؤٹ پٹ اچھی آ رہی ہے. یہ جو کنٹینرز ہیں جو پلاسٹک کے ہیں، ہر طرف سے کورڈ ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ صحیح آؤٹ پٹ نہیں آتی ہے. پالک ہو گیا یا اس کے علاوہ بھی جتنے بھی دوسرے پودے ہیں، ان سب کی جو ہے لیسن صحیح گرو ہو رہا ہے ابھی تک. دیکھیں اس کے بعد کیا دیکھیں، پہلے پیاز بھی اتنا ہو گیا تھا، تو اس کے بعد ایک دم ہی ختم ہونا شروع ہو گیا. تو یہ لیسن جو ہے وہ ان میں کنٹینرز میں، پلاسٹک کنٹینرز میں ٹھیک جا رہا ہے. پیاز نے اس طرح پرفارم نہیں کیا. ٹماٹر پہ فلاورنگ ہو رہی ہے، فروٹنگ ہو رہی ہے، پیسٹ اٹیکس بھی بے تحاشا ہو رہے ہیں، پر یہ ہے کہ چل رہا ہے کام. ان بیگز کے اندر بھی دیکھیں فروٹنگ ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے سے پر ہو رہی ہے، اسی طرح فلاورنگ بھی ہو رہی ہے. بڑے بیگز میں جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اچھے ٹماٹر سائز بھی ہو رہا ہے اور فلاورنگ بھی اچھی ہو رہی ہے، پر پتا موڑ ہو رہا ہے، ان کے اوپر پیسٹ اٹیک بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں جی مرچوں پہ فلاورنگ ہو رہی ہے اور پیلے ہو کے گر جاتے ہیں، اور ان کے اوپر پیسٹ اٹیک بہت شدید ہے. یہ دیکھیں یہ ساری ان کی ٹپس جو ہیں وہ بلیک ان سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے بعد تھوڑے سے بعد یہ اس طریقے سے بالکل گنجے ہو جاتے ہیں پودے. اتنا زیادہ جو ہے یہ دیکھیں ان کے اوپر اتنے اسپریز کی ہیں کہ میں پریشان ہو گیا ہوں کہ کیا حال ہے ان کا. اتنے اسپریز کے باوجود بھی ہر دوسرے تیسرے دن اسپرے کریں اور پیسٹ ہیں کہ وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں. یہ نیاز تو ماشاء اللہ سے ٹھیک جا رہے ہیں. یہ ٹماٹر پتے موڑ نہیں سمجھ آ رہی ان کا کیا بنے گا. پر یہ جناب ٹماٹر دیکھ رہے ہیں، یہ ماشاء اللہ سے بھرے ہوئے ہیں ٹماٹروں سے، اور ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. پر یہ اس کے اندر نا ہم نے پودے زیادہ لگا دیے ہیں. نیکسٹ جو ٹائم ہوگا اس میں ہم ان کنٹینرز کے اندر صرف ایک ہی پودا لگائیں گے پراپر، اور اس ایک سے ہی ہم آؤٹ پٹ لیں گے. دیکھنا اب اس میں 2 لگے ہوئے ہیں، اس میں 2 لگے ہوئے ہیں، انہوں نے صحیح نہیں کیا. اس میں 3 لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے فلاورنگ ہوئی تھی، اور یہ والا پودا جو تھا وہ فلاورنگ پہ آیا تھا، اور اس پہ اور ابھی تک فروٹنگ نہیں ہوئی. سارے جتنے بھی فلاورز تھے وہ سارے برن ہو کے دیکھیں اس طریقے سے یہ بالکل ڈرائی ہو کے گر جاتے ہیں. تو اس پہ جو ہے اس طریقے سے اس نے پرفارمنس نہیں دی. یہ اس کے بعد تھا، اور اس کے اوپر دیکھیں اتنی ڈھیر ساری فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور فروٹنگ بھی ہو رہی ہے. پر صورتحال اس کے ساتھ بھی وہی ہے
کہ اس کے جو دیکھیں اب اس کے اوپر کتنے سارے فلاورز آئے تھے، پر سارے کے سارے یہ برن ہو کے تو گر گئے ہیں۔ ایک یہ فروٹ لگا ہوا ہے، یہ بھی پتہ نہیں اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہیں ان کے اوپر بھی جو نیو فلاورز آ رہے ہیں ان کی بھی کوئی اتنی خاص آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ یہ جو ہے اس دن ہوا چلی تھی، ٹیڑھا ہوا، اس کو میں مٹی ڈال کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، پر پھر بھی وہ ویٹ کے ساتھ گر رہا۔ تو ان کنٹینرز کے اندر پھر ہم ایک ایک ہی پلانٹ لگائیں گے اور پھر اس کی دیکھیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر تو جو ہے انہوں نے ڈسکریج ہو جاتا بندہ جناب اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد۔ یہ دیکھیں پیس کے ساتھ بھی ایشو ہے۔ یہ جو بیگز ہیں نا، یہ بریدنگ بیگ نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس کی وجہ سے پودے ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ فرق پڑتی ہے۔ تو بریدنگ بیگ جو ہیں جسٹ لائک دیز، یہ جو ہیں یہ بہتر ہیں، یہ بریدنگ بیگ نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں جو ہے ان کی آؤٹ پٹ کم ہے۔ دیکھیں اب اس کے ساتھ یہ والا اور یہ بھی ہیں، اس کے اوپر یہ دیکھیں فروٹنگ شروع ہوگی، یہ مطلب فلاورنگ ہے، فلاورنگ سے آگے فروٹنگ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے کہ ان کے اندر پرفارمنس صحیح جا رہی ہے پیس کی۔ اس کے اندر یہ دیکھیں یہ یہاں سے ایک مٹر کی بیل نکل رہی ہے اور باقی یہ سارے شلجم ہیں، اور اسی طرح یہ بھی شلجم ہے اور اس کے اندر یہ مٹر کی بیل نکل رہی ہے، اسی طرح یہ سارے شلجم ہیں۔ اس کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ مٹر کی بیل ہے، پر وہ نیچے اندر پودوں کے نیچے چھپی ہوئی ہے، نکلتی ہے۔ پھر دیکھیں یہ دیکھیں جی پالک، یہ مرجھا گئی تھی، ان کو پانی شانی دیا تو دیکھتے ہیں پھر دوبارہ سے کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں، پر سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ایک دم کیوں مرجھا گئی، حالانکہ ان کو پانی شانی جو ہے وہ روز کا روز دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو تھے یہ سارے خالی ہو گئے ہیں، ان کو چڑیوں نے سارا کلیئر کر دیا۔ دھنیا ماشاءاللہ سے اچھا نکل رہا ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے آج کی۔ تو ایک طرح سے ڈسکریجنگ فیکٹر ہوتا ہے جب ان کی پروڈکشن جو ہے وہ نہیں نکل پاتی، 3-4 مہینے کی ایفرٹس، محنت، کوشش ساری جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس میں پودینہ 2-3 دفعہ بالکل لش گرین ہو گیا، میں سمجھے شاید چل پڑا، پھر اس کے بعد ایک دن کے اندر اندر ہی گنجا ہو جاتا ہے۔ پھر اب یہ دیکھیں دوبارہ سے پتے نکلنے شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر یہ جناب گنجا ہو جائے گا، بس اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ لال مولی، اس میں سے بھی کافی ہارویسٹ کر لی، یہاں پہ بھی ساری لال مولی تھی وہ بھی ہارویسٹ کر لی، وہ پاٹس ادھر پڑے ہیں، پر ان پاٹس کو دوبارہ سے میں ان کی مٹی کو جو ہے وہ نرم کر کے ان کو فل اپ کر کے، پر اس کے اندر ہم نے یہ کوئی اور چیز لگانی ہے، یہ چیز نہیں لگانی، کیونکہ یہ اس میں پیاز اس نے آؤٹ پٹ صحیح نہیں دیا، لال مولی نے صحیح دیا، ممکن ہے لال مولی دوبارہ اس میں لگا لیجیے۔ اور کیونکہ یہ دیکھیں یہ لال مولی اس کے اندر ٹھیک ہے، یہ بڑے کنٹینرز ہیں ان کے اندر بھی لگی تھی، اس پہ پتے بڑے بڑے آ گئے ہیں، پر بیچ میں سے جو مولی ہے وہ اسی طریقے سے چھوٹی نکلی ہے، اس پہ پتے چھوٹے چھوٹے ہیں پر مولی صحیح ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے۔ ان میں بھی وہ لال مولی لگی ہوئی ہے، اس میں لگی ہوئی، اس طرح اس میں لگی ہوئی تھی، تو وہ تو ساری یوز ہو گئی۔ یہ ابھی اس کو کیا صورتحال ہے، اس کے نیچے لال مولی ہے بھی کہ نہیں، لیٹ می چیک۔ یہ دیکھیں جی پتے اتنے زیادہ اور بیچ میں سے مولی یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے یہ والی بھی دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں پتے بڑے بڑے اور بیچ میں سے مولی یہ نکلی جی، یہ ہے صورتحال، یہ بھی کلیئر ہو گیا جی۔ اب ٹوٹل جتنی بھی ایفرٹ ہے وہ ساری اس پہ لگے گی۔ اب یہ دیکھیں اس میں کیڑے بھی ہیں، کاکروچ ہے کیا ہے، اب اس پہ جو ہے اوہو یہ دیکھیں پودے کے پاس بیٹھے ہیں تو
ٹماٹر کی اتنی پیاری خوشبو آئی ہے، تھوڑی سی ہوا چلی ہے، موو ہوئے تو اتنی ہی۔ اور ایک اور چیز جی، یہ دیکھیں، یہ ایک اور گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے نظر آیا، یہ ٹماٹروں کے باٹمز جو ہیں یہ بلیک ہونا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھیں نا، یہ اب ڈپریسنگ سٹیج ہے کہ اس چیز کو دیکھ کے تو بندہ سوچتا ہوتا ہے کہ بھائی کیوں۔ یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں باٹمز سارے کے سارے بلیک ہو گئے۔ اس کو ریموو کر دیا، تو یہ بھی ایشوز ہیں، اس کو بھی ریموو کریں، اس سے دوسرا ٹماٹر جو ہے وہ بھی افیکٹ نہ ہو۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی یہ صورت حال۔ تو یہ تھوڑا ڈسکریجنگ فیکٹر آ جاتا ہے، باقی ٹھیک ہے۔ روف ٹاپ کچن گارڈن ایک بہتر ایکٹیویٹی ہے، آپ ڈیلی کے 10-20 منٹس ان کو دیں آپ کے لیے، باقی اپنی ایکٹیویٹیز پوری رکھیں اور اس پہ اپنا تھوڑا بہت جو ہے ایفرٹس ڈالتے رہیں ڈیلی کی، تو ایون کچھ بھی نکل آئیں، چھوٹے چھوٹے تھوڑے بہت فروٹس نکل آئیں، تو وہ ایک آپ کو ہیپینس پرووائڈ کرتے ہیں، خوشی پرووائڈ کرتے ہیں، جو کہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سے یہ ڈپریشنز بھی ہیں، اس طرح کی فروٹنگ دیکھ کے، پیسٹ اٹیکس دیکھ کے، باقی ساری چیزیں، پر یہ کہ یہ پارٹ آف لائف ہے، یہ اسی طرح چلتا ہے، خوشی بھی ملتی ہے، غم بھی ملتے ہیں، اور آپ کو اسی طریقے سے کنٹینیو کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہیں جی ساری ایفرٹس کی آؤٹ پٹ، اور اس چیز کو مزید بہتر کیسے کیا جائے یہ نیکسٹ ٹائم کی پلاننگ کے اندر ہوگا، کیونکہ یہ تو ابھی فرسٹ اٹیمپٹس ہیں، اور یہ فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر یہ صورتحال نکلی۔ یہ پاٹس میرے پاس پہلے سے پڑے ہوئے تھے، ان میں مٹی بھری، مٹی بھی جو ہے یہ ساتھ ہمارے اوپن پلاٹ تھا، وہاں سے مٹی لا کے ان بیگز کے اندر میں بھرتا رہا ہوں، اور اس کے بعد گھر کا ٹماٹر تھا، کاٹا، اس کے بیج لگا دیے۔ یہ جناب گھر کا پیاز تھا جو شوٹ آؤٹ ہوا، تو وہ جناب اس سے پہلے کہ گل جائے ان کو ان میں ڈال دیا۔ مرچیں تھیں، ان کے جناب بیج نکالے لگا دیے۔ یہ پودینہ نیچے لگا ہوا تھا کیاریوں میں، وہاں سے نکال کے یہاں پہ لگا دیا۔ مولی کے بیج میں لے کے آیا 30 روپیز کے، اتنے زیادہ ابھی بھی جتنے لگائے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل پڑے ہوئے ہیں۔ نیازبو کا پودا، یہ بھی وہاں پہ اوپن پلاٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے پودے تھے، ان کو ایسے ہی وہاں سے میں نے روٹ آؤٹ کیا اور یہاں پہ آ کے بیگز میں لگا دیے۔ مٹر، یہ بھی 30 روپیز کا میں ان کا لے کے آیا تھا سیڈز کے بیگ، اس سے جو ہے یہ مٹر لگا دیے۔ شلجم کے بھی 30 روپیز کا بیگ آیا، وہ بھی میں نے اسی طریقے سے ان بیگز کے اندر لگا دیے سیڈز۔ تو یہ جو ہیں باٹلز گرمیوں میں جتنی وہ ڈرنکس پی تھیں ان کی ٹاپ یہاں پہ لگا دیے، باٹم وہ میں نے اس میں لال مولی لگائی تھی وہ پڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ جناب بیگ ہے، اس کے اندر آلو لگانے کی کوشش کی تھی، آلو تو نکلا نہیں، دھنیا لگایا، دھنیا نکل آیا، اور یہ بینگن کی جو ہے کٹنگز لگائی ہیں تو اس میں سے بھی کچھ ڈیڈ ہو گئی ہیں، کچھ ہوپ ہے کہ شاید نکل آئے۔ تو یہ اس طریقے سے، اور یہ سارے جو ہیں وہ پالک کے
ان بوٹلز میں پالک لگائی، پالک جناب جی فٹ ہو گئی. تو یہ ایک آپ کو ڈیلی کی 20-30 منٹس کی ایکٹیویٹی دے دیتی ہے. زیادہ نہیں ہے. پانی لگائیں، مطلب سیڈ لگائیں، سیڈ لگا کے پانی لگائیں، اور اس کے بعد صرف انتظار کریں. پھر وہ جب سیڈز نکلتے ہیں اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے دیکھ کے. پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہو کے جو ہے پھر وہ ان کے اوپر پیسٹ اٹیک ہوتا ہے، پھر آپ نے ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ اسپرے باٹل ہے، اس کے اندر پیسٹ کنٹرول کی وہ میڈیسن ڈالی ہوئی ہے اور وہ ان کے اوپر اسپرے کی جاتی ہے. تو گھر کا پیاز، گھر کی ساری چیزیں، گھر کی مرچیں، گھر کے ٹماٹر جو آپ ویسے سبزی کے لیے لے کے آتے ہیں وہ آپ نے اسی طریقے سے لگانے ہیں اور یہ گرو ہوتے چلے جائیں گے. اب آگے جو ہے سوچ رہے ہیں کہ نیکسٹ سیشن میں بھنڈی ہے، کدو ہے، اور یہ ساری بیلیں ہیں. بیل جو ہے وہ اسپریڈ اوور ہوتی ہے، تو پر جگہ ہمارے پاس کافی ہے. تو دیکھتے ہیں وہ بھی لگا کے، جس طرح ان کا تجربہ کیا اس کا بھی کر کے دیکھتے ہیں کیا آؤٹ پٹ نکلتی ہے. آگے جو ہوگا وہ گھیا کدو ہوگا، پیٹھا ہوگا، اور اس طریقے سے ان کی بیلیں ہوں گی وہ یہاں پہ لگائیں گے. ٹماٹر میرے خیال سال میں 2 دفعہ لگ جاتے ہیں. تو یہ اب جب سیشن ختم ہوگا تو اس کے بعد نیکسٹ سیشن کے اندر دوبارہ ٹماٹر لگائیں گے. پر ٹماٹر جو ہیں وہ ہم ایک کنٹینر میں ایک ہی لگائیں گے، زیادہ نہیں لگائیں گے. تو پھر اس کا آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے. پودینہ، اب یہ دیکھیں نا، یہ باقی کی ٹریز خالی ہوئی ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو مزید ان میں بھی پودینہ ہی لگا دیا جائے. یہ بھی جو ہیں لال مولی، اس کو بھی نکال ہی لیتے ہیں. ان کی بھی دیکھیں نا یہ ساری پیسٹ نے اٹیک کر کے ان کا، یہ دیکھیں زبردست ادھر گیا، یہ دیکھیں صحیح نکلی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جناب صرف پتے تھے. یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں نکلا. یہ چھوٹے موٹے، چھوٹی چھوٹی، یہ کیا؟ زبردست. اس میں کیا ہے؟ یہ ویسٹ ہوا ہے. اب یہ دیکھیں یہ خالی ہو گیا. اس کے اندر ہم پودینہ لگائیں گے. 1 2 3 یہ تینوں کنٹینر میں ہم پودینہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو دوبارہ سے گوڈی کر کے اس میں پودینہ لگائیں گے. چٹنی کے لیے لے کے آئیں گے نا جب پودینہ، تو اس کی جو کٹنگز ہوں گی وہ اس میں لگا دیں گے. تو یہ دوبارہ سے اتنا پودینہ لگنا شروع ہو جائے گا. آج کل سیزن ہے پودینے کا، تو ان کے اندر سارے پودینے کی کٹنگ لگا دیں گے. تو یہ ہے جی، ضرور کریں گارڈننگ. میں ریکمینڈ کرتا ہوں، چاہے تھوڑا سا بھی آپ کے پاس پلاٹ ہو، کسی ایک پلانٹ کو جو ہے اسی کو کر لیں. زیادہ مطلب نہ کہ میرے پاس چونکہ جگہ ہے تو اس وجہ سے میں نے اس میں 4-5 کے تجربے کر لیے. تو ویسے جو ہے آپ تھوڑی سی بھی جگہ ہے، آپ کا ٹیرس ہے، آپ کا، یہ میں نے سٹارٹ ٹیرس سے ہی کیا تھا اور اس بوٹل سے کیا تھا. ان بوٹلز کے اندر یہ دیکھیں نا، یہ بوٹلز یہاں پہ جن میں نے یہ سیڈز گرو کیے تھے، یہ بھی دیکھیں اس میں سے جو میں نے پنیری لگائی تھی وہ اس طریقے سے ان بوٹلز کو کٹ کر کے مٹی بھر کے اس میں ٹماٹر ڈال دیے. ٹماٹر گرو ہو گئے اور اتنے ہوئے، یہ سارے جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اسی میں سے پنیری میں سے یہ سارے یہاں پہ لگائے تھے. ان میں سے مرے، ان کو دوبارہ سے لگایا. پھر وہ اب دیکھیں وہ 2 بیگ پڑے ہیں، ان میں سے اب یہ 2 تقریباً، ایک تو ڈیڈ ہو چکا ہوا ہے، دوسرا ہونے والا ہے. تو یہ کہ میرے باقی پلانٹس جو ہیں یہ صحیح جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ایشو نہیں ہے. پر نیکسٹ ٹائم 1 2 3 4 5 6 7 بیگز ہمارے پاس ہیں، تو ہم صرف 7 پلانٹس ہی جو ٹاپ گروتھ دے رہے ہوں گے پنیری میں وہ ہم پلیس کریں گے. اور یہ ایک کنٹینر میں ایک ہی لگائیں گے، یہ اس طرح 2 2 3 3 نہیں لگائیں گے. اور یہ بھی تجربے سے ہی چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں. اور لہسن جو ہے وہ اس میں صحیح جا رہا ہے، پیاز نہیں جاتا. نیکسٹ ٹائم ہم پیاز کے لیے یہ نہیں یوز کریں گے، پیاز کے لیے ہم یہ بریدنگ بیگز ہی یوز کریں گے. اور یہ لال مولی اور لہسن جو ہے وہ ان کے اندر
چھوٹے پاٹس کے اندر یوز کریں گے. یہ باٹمز ادھر پڑے ہوئے ہیں اور جو ٹاپس ہیں وہ میں نے ادھر باندھ دی ہیں, اور اس کے اندر میں نے پالک لگائی ہے. تو اس نے بھی لی آؤٹ پٹ, پر اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے جو زمین ہے اس میں پلانٹ جلدی گرو کرتا ہے اور بہتر پروڈکشن دیتا ہے. اس کے اندر جلدی گرو نہیں کرتا, پیشنس زیادہ ہوتی ہے, اور یہ ہے کہ آپ کو سائز بھی جو ہے وہ چھوٹا ملتا ہے, بڑا سائز نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو پھر مطلب ابھی ہمارے نالج میں نہیں ہے. اب جس طرح یہ دیکھیں نا, یہ پلانٹ کے پتے مڑ رہے ہیں اور میں دیکھ ہی جا رہا ہوں, اس کا کچھ نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. تو اب اس پہ فروٹنگ بھی, اب یہ 2 پلانٹس ہمارے اس طریقے سے ویسٹ ہو رہے ہیں. افسوس ہو رہا ہے, ٹائم بھی لگ رہا ہے, ایفرٹس بھی لگنے پر آؤٹ پٹ نہیں نکلے گی. ان کے اوپر بھی بے تحاشا اٹیک ہوا ہے, ان کو اسپرے کر کے اب کیڑے مرے ہیں, تو یہ ان کی گروتھ کم ہوئی ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. اسپرے کریں بھائی, اسپرے کریں, سانس میں پرابلم آتا ہے. اسپرے کرتے ہیں تو وہ آپ کو بھی جو ہے بریدنگ کے اندر ایشو کرتا ہے. اوہ جناب, بہت ہی گندی اسمیل. اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر لگی بات چیت کرتے کرتے اسپرے کیا ہوتا ہے سر. اور باقی اپنا خیال رکھیں اور پلانٹیشن کریں, چھوٹے چھوٹے کنٹینرز میں کریں. لال مولی سے سٹارٹ کریں, یہ آؤٹ پٹ اچھی دیتی ہے, آپ کو ہمت بھی دیتی ہے. تو اپنا خیال رکھیں. آج کا یہی ہے. اللہ حافظ.